یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے یہی کافی ہے؟ آج بھی ابلیسی قوتیں سرگرم عمل ہے، سوچ کے ہمارا جو مکتبہ فکر ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ دعوت حق کے راستے میں منافقت کی۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف چل رہے ہو، تو وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون۔ کہ قرآن کریم ہمیں آسمان سے اترتا ہوا نظر نہیں آیا، اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں محمد یوسف ہوں، آپ مجھے اور نظر یاد خان صاحب کو یوٹیوب چینل پر دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے دعوت حق روکنے کے منفی ہتھ کنڈے۔ جی خان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے انسانیت کا قافلہ اس کرۂ ارض پر رواں دواں ہوا ہے، ازل سے اب تک دونوں متحارب چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ برسر پیکار رہی ہیں۔ ایک طرف رحمانیت اور رحیمیت، اور دوسری طرف شیطانیت اور ابلیسیت۔ ایک طرف اللہ کا قانون اور ایک طرف غیر اللہ کی پرستش اور پوجا پاٹ۔ ایک طرف روشنی اور دوسری طرف اندھیرا۔ یہ ہمیشہ ایک طرف حق اور ایک طرف باطل، یہ ہمیشہ آپس میں برسر پیکار رہے ہیں۔ ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اس حق و باطل کی کشمکش میں انسانیت کو یہ شرح بخشا گیا تھا، یہ ایجاد راہ بخشا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ تم زمین پر تمکنت کے لیے جا رہے ہو، خلافت کے لیے جا رہے ہو، وراثت ارضی تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، یعنی زمین کا انتظام اور انصرام یہ انسانوں نے سنبھالنا تھا، اور یہاں پہ اللہ کا نظام نافذ کرنا تھا جسے خلافت کہتے ہیں، جسے آپ اللہ کی حکومت قائم کرنا کہتے ہیں۔ یہ سارا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اور کہا یہ گیا تھا کہ اب انسانیت کے راستے، دشوار جو راستے ہیں ان کو منور کرنے کے لیے، اندھیروں کو کافور کرنے کے لیے، اجالے کرنے کے لیے، تمہارے راستے کی مشکلات کو سار کرنے کے لیے میرے پیغمبر میری طرف سے میری ہدایات لے کر آئیں گے۔ جو بھی ان کی پیروی کرے گا وہ خوف و حزن سے معمون رہے گا، اور جو انکار کرے گا وہ تباہ و برباد ہوگا۔ اب ہوتا یہ رہا کہ انبیاء آتے رہے، تعلیمات انسانوں تک اللہ کریم کی پہنچاتے رہے، جن لوگوں نے عمل کرنا تھا وہ عمل کرتے رہے، اور ان کے انبیاء کے جانے کے بعد یا ان کی موجودگی میں کچھ نے اظہار عقیدت میں، محبت میں، اور کچھ نے دشمنی میں، کچھ نے مختلف اپنے ذاتی ہتھ کنڈوں کے لیے ان آفاقی تعلیمات کو، ان روحانی تعلیمات کو، اللہ کے اس پیغام کو اپنی سازشوں کا نشانہ بنایا، اپنی عقلی فکری خراد پہ چڑھایا اور اس کو مسخ کر دیا۔ جب نیا پیغمبر آتا تو یہ شیطانی القاء جو منسوخ کر دیے جاتے اور پھر اللہ کا پیغام نکھر کر سامنے آتا۔ یہ سلسلہ انبیاء کرام میں جاری ساری رہا۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک جب اسلام پہنچا ہے تو آپ نے مکمل منزہ اور صاف صورت میں اپنی سیرت کے ساتھ، اپنے اسوہ حسنہ کے ساتھ انسانیت تک یہ پیغام پہنچا دیا، اور اللہ تعالیٰ کے حضور سرخرو ہوئے، اور انسانیت تک یہ پیغام آج مکمل حتمی اور روشن شکل میں ہمارے پاس موجود ہے۔ لیکن اس کے راستے میں اسی طرح سے رکاوٹیں ہیں، اس کو نافذ ہونے سے روکنے کے لیے، تاکہ اس کے ثمرات انسانیت تک منتقل نہ ہو، آج بھی ابلیسی قوتیں سرگرم عمل ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کون سی قوتیں ہیں جو دعوت حق کو روکنے کے لیے سامنے آتی ہیں، خفیہ طور پر یا ظاہری طور پر۔ اب اس اسلام کی تاریخ کو کھنگالنا مقصود نہیں، اور نہ ہی ہمت اور یارہ ہے۔ ہر آدمی اس سے آگاہ ہے۔ 1400 سال کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جب تک مسلمان قرآن حکیم پر عمل پیرا رہے، قرآن کی تعلیمات کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز اور محور بنائے رکھا، اس کی روشنی میں چلتے رہے، تو افلاک میں ان کے جھنڈے انہوں نے جھنڈا گاڑے رکھا توحید کا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے اسلامی تعلیمات کو، قرآن کی تعلیمات کو فراموش کیا تو زوال اور ذلت کا شکار ہو گئے۔ چھوٹی بڑی قوموں نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، کبھی تاتاریوں نے، کبھی فرنگیوں نے اس کو استبداد میں رکھا، اس کی جماعی حکومتیں اور سلطنتیں ختم ہو گئیں۔ یہ سلطنتیں بھی در حقیقت اسلامی نہیں تھی، مسلمانوں کی نام نہاد مسلمانوں کی سلطنتیں تھیں۔ اصل اسلام کس طرف ہے یہ الگ بات ہے، اس بات پہ کسی اور وقت بحث کریں گے۔ فی الوقت قرآن کریم کے راستے میں جو حائل رکاوٹیں ہیں وہ ہم قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑی رکاوٹ دعوت حق کے راستے میں منافقت کی۔ ابتدا کرتے ہیں 2/14 سے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ کی 14 نمبر آیت ہے، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔
جی، دعوت حق کے راستے میں سب سے بڑی جو رکاوٹ ہے وہ ان لوگوں کی ہے جو اپنے آپ کو اس تعلیم کا حامل اور اس کے نگہبان اور اس کے وارث سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، ابتدا میں اس آیت کریمہ سے پہلے آیت نمبر 11 میں ہے، یہ منافقوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ تم اللہ کی تعلیم کے خلاف چل رہے ہو، وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی مرضی پوری کرنے والے ہیں۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے خلاف چل رہے ہو تو وہ کہتے ہیں ہم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی اسی طرح سے ایمان لاؤ تو جس طرح صحابہ ایمان لائے، تو کہتے ہیں ہم ان بے وقوفوں کی طرح ایمان لے آئے، معاذ اللہ۔ تو یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اصل میں منافق لوگ ہوتے ہیں۔ جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں وَخَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے تھے۔ پھر اللہ کریم بھی فرماتے ہیں کہ میں بھی ان کا مذاق اڑاتا ہوں اور انہیں سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں، ان ساری آیات سے آپ خود اپنے قیامت تک آنے والے انسانوں پر اور اسلام کے اور امن کے دعوے داروں پر غور کریں۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عقل جو ہے یہی کافی ہے، ہمیں اپنی سوچ کی ہمارا جو مکتبہ فکر ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سارے جہنمی ہیں، ہم صرف صحیح راستے پر ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ اللہ کی مخلوق کے خلاف یہ فتنہ فساد پھیلانے والے، امن و سکون کو غارت کرنے والے لوگ ہیں۔ ان کو سمجھنا چاہیے اس بات کو کہ قرآن کی دعوت تو خوف و حزن سے معمون کرنے کی تھی۔ اسلام کا مطلب کیا تھا؟ سلامتی میں لے آنا۔ ایمان کا مطلب کیا تھا؟ امن اور سکون اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنا۔ نہ امن ہے، نہ سلامتی ہے، نہ ہی ترقی اور ارتقاء ہے، نہ ہی خوبصورتی ہے، اور نہ ہی بھائی چارہ ہے، اور صرف منصوبے ہیں اس بات کے کہ جو ہم کہتے ہیں چاہے وہ عقل کی میزان پہ پورا اترے نہ اترے، قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہو یا نہ ہو، ہم نے اس کے اوپر ہی زور دینا ہے اور ہم نے اسی پر چلنا ہے۔ یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ یہ رکاوٹ کیسے دور ہو سکتی ہے؟ عزیزان من، قرآن کے طالب علم کو اس پر غور کرنا چاہیے۔ اب 4/81 میں دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم اس سلسلے میں اور کیا ارشاد فرما رہا ہے ہمیں کہ کون کون رکاوٹ ڈالتا ہے اس دعوت حق میں۔ 4/81۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء کی 81 نمبر آیت ہے۔ وَيَقُولُ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے اگر آیتیں دیکھیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔ اس لیے کہ قرآن کریم ہمیں آسمان سے اترتا ہوا نظر نہیں آیا، نہ ہی ہمیں پتہ چلا دیا گیا کہ وہاں جا کے کتاب اٹھا لو لکھی ہوئی پڑی ہوئی ہے، نہ ہی ہر بندے پر یہ نازل ہوا ہے۔ یہ ہمیں بذریعہ پیغمبر ملا ہے۔ یہ ہمارے اوپر احسان ہے اللہ کریم کا کہ اس نے ہمیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان کی زبان اقدس و اعظم سے ہمیں یہ ملا ہے۔ اس لیے اصل میں اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس رسول کی اطاعت کرو جس نے اللہ کی فرما برداری کی ہوئی، اور جو منہ پھیر لے تو ہم آپ کے اوپر اے پیغمبر، ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، ان کا فیصلہ ہم خود کریں گے۔ اس کے بعد کیا کہا گیا کہ یہ کہتے تو ہیں کہ اطاعت کرتے ہیں ہم رسول کی، ہم آپ کی، پھر جب آپ کے پاس سے اٹھ کے باہر نکلتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت جو بات آپ نے کہی یا اس نے کہی، اس نے اللہ نے، تو اس کے خلاف راتوں کو یہ مشورے کرتے ہیں۔ ان کی راتوں کی بات چیت اللہ لکھ رہا ہے، اللہ جانتا ہے۔ یہ راتوں کا مطلب کیا ہے؟ اندھیرے میں خفیہ پروگرام بناتے ہیں، دن کی روشنی میں اظہار ہمدردی اور اظہار وفاداری، آپ کے سامنے جب آتے ہیں تو آپ کے ہو کے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے یہ بات کہی گئی کہ جب یہ غیر مسلم لوگ آپ کے سامنے آئیں گے تو آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے خیر خواہ بن جائیں گے، لیکن در پردہ آپ کے خلاف منصوبے بنا رہے ہوں گے اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہوں گے۔ اور اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں۔ مسلمانوں کو اس زمن میں چاہیے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ ہی کارساز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قانون اللہ نے دیا ہے، جو ضابطہ اللہ نے دیا ہے، جو ہدایات اللہ نے دی ہیں، اس کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہوئے اس پہ عمل کریں تو پھر یہ ان سازشوں سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میں اشارتاً بات کر سکتا ہوں، عالمی سطح پر یہ سوچنے والے مسلمان حکمرانوں کے لیے بھی بات ہے کہ دنیا میں اسلام کے خلاف ہتھ کنڈے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، اسلامی نظام کا راستہ روکنے کی بات ہو رہی ہوتی ہے، صلیبی مار کے ہمارے ساتھ جاری ساری ہیں۔ یہ ہمیں ادراک ہونا چاہیے، ہمیں ان کے منصوبوں کو دیکھنا چاہیے۔ صرف لفاظی کے مطابق ان پہ بھروسہ، معاہدوں کی شکل میں ان پہ بھروسہ کرنے کی بجائے ہمیں نور بصیرت عطا ہونا چاہیے، اللہ کی طرف سے جو ملا ہوا ہے اس کا استعمال کرتے ہوئے ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ یہ بڑی اہم آیات ہیں، آپ ان پر غور و فکر کریں۔ 4/83 ہم مزید دیکھتے ہیں۔ 4/83۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ النساء کی 83 ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ
وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ دیکھیں اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت کریمہ سے آپ کو سبا کے حوالے سے بھی دیکھ لیں کہ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے، کیا یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ اگر یہ اللہ کی بجائے کسی اور کی طرف سے، غیر اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہوتا تو اس میں اختلاف ہوتا۔ اب چونکہ اس میں کوئی اختلاف نہیں، لہذا یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب وہ لوگ جو قرآن کریم میں اختلاف کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے وہ اس قرآن پر کیا الزام لگا رہے ہیں یا ثابت کر رہے ہیں کہ یہ تو اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت اس کا یہ ہے، اس میں کوئی متضاد، کوئی متخالف بات نہیں ہے۔ اور پھر آگے دیکھیں کیا کہا، جب انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا، بغیر کسی تحقیق کے، بغیر کسی سوچ سمجھ کے، بغیر کسی اتھارٹی کے انہوں نے آگے پھیلانی شروع کر دی۔ حالانکہ کرنا کیا چاہیے تھا؟ اگر یہ لوگ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے، ذمہ دار لوگوں کے حوالے کر دیتے، یا میرے پیغمبر آپ کی طرف لے آتے، تو ان کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو محدود چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ دیکھیں قرآن کریم نے یہاں کیا بتایا ہے، ہر چھوٹی بڑی خبر کو لے کر پھیلا دینا، ہر چھوٹے بڑے واقعے کو لے کر منشر کر دینا، ہر چھوٹی بڑی افواہ کو اپنے خیالات کی کسوٹیوں پہ پرکھ کر، اپنے مثالیں لگا کر اللہ منشرہ کر دینا، ہر ایک کا تک پہنچا دینا، پراپوگنڈا کرنا، شور مچا دینا، اس سے پہلے کہ حقیقت سامنے آئے ساری حقیقتوں کو چھپا دینے والی ایسی گرد و غبار اڑایا جائے کہ حقیقت نظر ہی نہ آئے۔ یہاں پر میڈیا کا اور دوسرے انسانوں کا جو اس قسم کی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، یا ان حکومتوں کا جو استحصال کر رہی ہوتی ہیں، یا جنہوں نے ایسا کرنا ہوتا ہے، ان سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ کی راہ میں ہمیں پھر کہا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں تم جہاد کرتے رہو، صرف تیری ذات کی نسبت حکم دیا جاتا ہے، ہم ایمان والوں کو رغبت دلاتا رہو، ایمان والوں کو میرے پیغمبر آپ سمجھاتے رہیں۔ بہت ممکن ہے کہ اللہ کافروں کی جنگ کو روک دے، اللہ سخت قوت والا اور سزا دینے میں بھی سخت ہے۔ اگر آپ اللہ کے قانون کو تھامے رہیں گے، اللہ پر بھروسہ رکھیں گے، تو پھر اللہ تمہیں کامیاب کرے گا۔ تاریخ عالم میں اور جدید دور میں بھی اس کی مثالیں ہیں، جنہوں نے اللہ کی رحمت پر بھروسہ کیا، اللہ کے قوانین پر بھروسہ کیا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، وہ کامیاب رہے، وہ کامران رہے۔ جنہوں نے جھوٹے پراپوگنڈے اڑائے، آخرکار وہ ناکام اور نامراد رہے۔ یہ ساری باتیں سوچنے والی ہیں۔ اب ان سب باتوں پہ غور کریں کہ کون ہے جو منفیت کنڈے چلاتا ہے، یا جن باتوں کو جناب پھیلاتا ہے جن میں کوئی صداقت نہیں ہوتی، یا ہو بھی صحیح تو ان کو جو دنیا میں پھیلا رہے ہیں وہ سارے کے سارے اس پہ غور کریں۔ اسی آیت کی سورت کی 4/108 آیت دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کی 108 آیت ہے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وهو معهم اذ یبیتون ما لا یرضى من القول وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا۔ صحابہ صبا کے حوالے سے بھی پڑھیں، مسلمانوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو بظاہر حق پرست نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے میرے پیغمبر آپ پریشان نہ ہوں، اور جو منافق لوگ ہیں، جو گھٹیا لوگ ہیں، جنہوں نے دین کے خلاف اپنا پراپوگنڈا کیا ہوا ہے، یا جو اپنے طور پر اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپ سکتے۔ وہ راتوں کے وقت جب کہ اللہ ان کی ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت بھی اللہ ان کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہے۔ یہ دیکھ لیں آگے کیا بات کہی، ہاں تو یہ ہو کہ تم لوگ کی دنیا میں تم نے ان کی حمایت کی، لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا، اور وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ آگے پھر اور سلسلہ چل رہا ہے، قرآن کریم بڑی وضاحت سے ہمیں تلقین کر رہا ہے، حالات سے باخبر کر رہا ہے۔ میرے پیغمبر ان سب باتوں پر یہ اصل میں تلقین کن کو کی جا رہی ہے؟ میرے پیغمبر کی وساطت سے آنے والے تمام مسلمانوں کو، قرآن کریم کی تعلیمات کو سننے والوں اور سمجھنے والوں کو۔ یہ سارے منفی ہتھ کنڈے ہیں جو استعمال ہوتے ہیں اللہ کے دین کے راستے میں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھی منافقت، اس کے بعد ہم نے دیکھا پراپوگنڈا یا شور شرابہ اور شور و غول کر دینا اور شور مچا دینا، بغیر تحقیق کے بات کو پھیلا دینا، یہ سب دعوت حق کے راستے میں رکاوٹیں ہیں۔ مسلمانوں کا یہ طرز عمل نہیں ہوتا۔ مسلمان ایک تو منافقت نہیں کرتا، نمبر دوسری بات، جو بات حق ہو پہلے اس کی نصیحت کرتا ہے اور اس کو متعلقہ فورم تک پہنچاتا ہے۔ اگر کوئی انتظامی بات ہو تو انتظامیہ تک، عدالتی بات ہو تو عدالت تک، قانون کی بات ہو تو قانون کے مطابق لے کے جاتا ہے، اس کو اپنے طور پہ اپنے ہاتھ میں نہیں لے لیتا۔ اس طرح معاشرے میں انارکی پھیلتی ہے، اس طرح معاشرے میں بدامنی پھیلتی ہے۔ عزیزان من، یہ سلسلہ ہمارا جاری رہے گا۔ دعوت حق کے راستے میں آنے والی کچھ اور رکاوٹوں کا ہم ذکر آگے انشاءاللہ کریں گے۔ یہاں تک اللہ آپ کو حفظ و امان میں رکھے، اور السلام پھر حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے ناظرین، اگلے ویڈیو تک اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔